السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ساجد بات کر رہا ہوں جی، پینسلوینیا فلاڈلفیا سے۔ جی فرمائیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میں پچھلے 10-12 سال سے، میری عمر تقریباً 30 سال ہے، میں باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور پچھلے کچھ مہینوں سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ مجھے فجر جو ہے وہ بر وقت پڑھنی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر جاگتا بھی ہوں تو جیسے چکر آتے ہیں، طبیعت بہت بوجھل سی ہوتی ہے، باتھ روم تک جاتا ہوں، پھر واپس کھڑا نہیں ہو پاتا، پھر دل کرتا ہے کہ لیٹ جاؤں، اور اتنی میں فجر اکثر میری قضا ہو جاتی ہے، اور مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے جب میں فجر قضا پڑھتا ہوں۔ تو اس کے لیے میری خصوصی التماس ہے مفتی صاحب سے کہ مجھے خصوصی کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں تاکہ میری فجر میں اور تہجد میں بھی مجھے استقامت نصیب ہو جائے۔ اچھا ساجد صاحب، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھل جاتی ہے لیکن کوئی تساہل یا ایسی سستی طبیعت میں آ جاتی ہے کہ پھر آپ نماز نہیں پڑھ پاتے، ایسا ہی ہے؟ اور بعض اوقات آنکھ بھی نہیں کھلتی، اگر آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو طبیعت بہت بوجھل اور جیسے چکر آتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ جی حضرت۔ ہاں، تو اس کے لیے ایسا کریں، آپ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ دم کر کے سویا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے آپ بدن پہ دم کر کے سویا کریں، اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں، اور دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ مجھے فلاں وقت میں میری آنکھ کھل جائے، اور جب آنکھ کھل جائے تو فوراً جو ہے وہ دعا، بیداری کی دعا پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو جو آنکھوں پہ مل لیا کریں، تو اس سے آپ کی غنودگی اور جو تکاسل دور ہو جائے گا، تو پھر آپ نماز کی انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، ایسا نہیں کہ اگر آپ بالکل سچے دل سے، خلوص نیت سے آپ نیت کریں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور فجر پڑھنی ہے، اور یہ نیت کر کے سوئیں، اور پھر کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر مس ہو گئی، تو اس کا کوئی عذر ملتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، وہ تو حدیث میں ہے کہ لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، کہ نیند کی حالت میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اگر سوتا رہ گیا، گہری نیند میں آنکھ نہیں کھلی تو کوئی کوتاہی کی بات نہیں ہے، لیکن جب کھل جائے فوراً نماز پڑھ لے۔ کہتا ہے کوتاہی بیداری میں ہوتی ہے، لیکن حضرت تجربہ یہی ہے کہ لیکن یہ کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اہتمام کر کے سوئے، الارم وغیرہ لگا کے تو وہ کر کے سوئے۔ لیکن حضرت تجربہ یہی ہے کہ اگر واقعی سچے دل سے نیت کر کے سوئیں کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، بالکل۔ اچھا حضرت، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے بریک سے آنے کے بعد کچھ ای میلز لیں گے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے فال کے بارے میں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو قرآن سے یا دوسری چیزوں سے فال نکالی جاتی ہے اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے۔ تو ناظرین، بریک پہ جاتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایز یوزول میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ہمارے اسپانسر ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان رقم بھیجنے کا آسان، تیز اور محفوظ ترین ذریعہ۔ آپ اپنے گھر کے ماحول میں، گھر کے آرام میں، کمپیوٹر کے بیٹھے آپ پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کیش لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمپیوٹر پہ بیٹھے آپ لاگ ان ہوں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور ایک کلک سے آپ پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے۔ پیور حلال وائٹامن نے، جو 100% خالص حلال اجزاء پر مشتمل آپ کی صحت کا ضامن ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو پروگرام میں ناظرین، آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ایک ای میل ہے ہمارے پاس جس میں انہوں نے پوچھا ہے فال کے بارے میں، کہ فال نکالنا قرآن سے یا دوسری چیزوں سے آیا یہ جائز ہے، اور اسلام میں اگر جائز ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی حضرت۔ اس میں ایسا ہے کہ نیک فال لینا یہ حدیث سے ثابت ہے، کسی بھی چیز سے نیک فال لے سکتے ہیں، اور بد فال لینے کی اجازت نہیں ہے۔ باقیہ کو قرآن کریم کو فال کے لیے استعمال کرنا تو یہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم تو ھدی للمتقین، یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، کتاب عمل ہے۔ اب اس کو لوگوں نے بس فال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے کام دھندوں کے لیے، تو یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے، تو اس لیے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ ہاں یہ کہ اور مسنون استخارہ موجود ہے، اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے سنت طریقے پر، تو اس لیے کہ آج محفوظ طریقہ یہی ہے کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں اسی کو آپ اڈاپٹ کریں۔ ادھر ادھر کے طریقوں میں جائیں گے، بھلے اس میں جواز بھی ہو، لیکن یہ کہ انسان حدود سے آہستہ آہستہ تجاوز کر جاتا ہے،
تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اچھا حضرت آپ نے فرمایا نیک فال اور بد فال. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو وہاں جب پہنچے تو پہلا شخص جو ملا اس کا نام کا معنی بڑا اچھا تھا. اس کے نام کے معنی میں جو ہے ایک خوش آئند الفاظ تھے، ایک آسانی کا مفہوم تھا. تو وہ سب سے پہلا شخص ملا. تو آپ نے ابو بکر سے کہا کہ یہ پہلا شخص جس کے نام کی یہ معنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آنا مبارک ہے مدینہ میں. اچھا، یہ مطلب ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جس کے معنی اچھے نہ ہوں، تو اس کے بد فال لینے کی اجازت نہیں ہے. کہ ہم یہ سوچیں جیسے کہ بعض لوگوں میں جی سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اس کا مطلب کام خراب ہو جائے گا، آج کوا کالا بول پڑا اس کا کام خراب، یہ جائز نہیں. اچھا مطلب سپرسٹیشن اسلام میں کوئی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کہ نیک فال آپ لے سکتے ہیں کہ وہ نیک آدمی سے صبح صبح ملاقات ہو گئی، آپ سوچیں کہ انشاءاللہ خیر ہوگی آج. اچھا حضرت آپ نے بڑی ایک دلچسپ یہ ایک نکتہ ہے اس میں بھی، کسی آئندہ انشاءاللہ پروگرام میں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ نام کی کیا اہمیت ہے. جی جی کہ آیا اس کا کوئی مقصد ہے کہ لوگوں کے نام ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نام چینج کر دو، تو اس کی کیا اہمیت ہے، تو انشاءاللہ کسی آئندہ پروگرام میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. شفیقہ ہیں کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب جو ہیں، میں نے پہلی زندگی میں پہلی دفعہ اتنے اچھے مفتی دیکھے ہیں جو اتنے نرم اور اتنی اچھی طرح جواب دیتے ہیں. جی جی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو اتنے اچھی طریقے سے اور نرم انداز میں جواب دیتے ہیں. تو بہت آپ مجھے بہت 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 پسند آئے. جی جی ہماری خوش قسمتی ہے یہ جی صحیح معنی میں. عام طور سے بڑے سخت کسی سے آپ مولانا سے بات کریں تو وہ بہت سخت طریقے سے بات کرتے ہیں. نہیں جی نہیں، یہ تو ماشاءاللہ بالکل محبت اور شفقت والے ہمارے مولانا ہیں. ہاں بہت ہی اچھے ہیں. تو جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے سوال ایک تو یہ ہے کہ جو آپ وظیفے بتاتے ہیں، جی جی جیسے کہ 40 دن پڑھنا یا 120 دن پڑھنا، اگر کسی وجہ سے ایک آدھ دن کا ناغہ ہو جائے تو کیا ہمیں دوبارہ سے شروع کر دینا چاہیے وظیفہ، یا وہ دن آگے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک کوشچن مجھے یہ کہ ایک کوئی ایسی دعا بتائیں جو پڑھائی میں دل لگے اور امتحان میں کامیابی. اور ایک اور ہے، سوری میں ٹائم دے رہی ہوں، وہ یہ کہ میرے میاں جو ہیں بہت اچھے ہیں، میں بھی بہت، ہم دونوں اچھے ہیں، لیکن ہم دونوں کی آپس میں بنتی نہیں. ہم لوگ بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک جو بہت زیادہ ایک محبت اور وہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے دل میں بھی ہو، ان کے دل میں بھی ہو. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو؟ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے. 20 سال میں کچھ کمی آ جاتی ہے محبت میں تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو. ہاں بس یہ چاہ رہی ہوں کہ کوئی اچھی ہو، حالانکہ دونوں اچھے ہیں، مطلب میاں بھی بہت اچھے اچھا ماشاءاللہ آپ کو اللہ اچھا ہی رکھے. اور آپ جی حضرت. تو جہاں تک جو ہے وہ پہلے سوال کا تعلق ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 3 دن یا اس سے زیادہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک آدھ دن کا ناغہ ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ دوسرے عمل آنے سے پہلے آپ پڑھ لیں. مطلب عشاء کے بعد آپ پڑھنے کا معمول ہے تو اگلی عشاء سے پہلے آپ اس وظیفے کی قضا کر لیں. اور اگر چھوٹ ہی کیا ہے تو 3 دن سے زیادہ کا ناغہ ہو گیا تو پھر آپ کو شروع سے پڑھنا پڑے گا. اچھا یہ. اور دوسرا جو ہے امتحان میں کامیابی کے لیے تو یا علیمو 150 دفعہ اور یا ناصرو 21 دفعہ یہ فجر اور عصر کے بعد پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. امتحان میں کامیابی کے لیے بہت مجرب ہے. تیسرے کہ آپس میں جو ہم آہنگی نہیں ہوتی تو اس کے لیے کہ سورہ جمعہ میں نے بتایا تھا 5 دفعہ سورہ جمعہ پڑھ کے دونوں میاں بیوی پانی پئیں تو انشاءاللہ یہ 71 ڈیز کر لیں. انشاءاللہ آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی. محبت تو ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ آپس کی ہم آہنگی میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائیں تو اعتماد بھی بحال ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ عمل کرے اس سے فائدہ ہوگا. اچھا حضرت اور بھی بہت ساری ای میلز ہیں اسی بارے میں کہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کی شادی کو کافی تو سب کے لیے یہی عمل بہت مجرب ہے. اصل میاں بیوی محبت ہوتی ہے لیکن اعتماد کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اس کے لیے عمل بہت مجرب ہے تو اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا حضرت کال لیتے ہیں. محبوب خان ہے نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. محبوب خان بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. میں بالکل مختصر بات کروں گا. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام ہو. وعلیکم السلام. میں نے 2 عدد خواب دیکھے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں. جی پہلا خواب میں نے دیکھا تھا کوئی 1 مہینہ پہلے کہ میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں، ونڈو والی سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور بالکل اکیلا ہوں. میں نے اور کسی اور کو دیکھا نہیں ہے جہاز میں، اور اچانک جہاز جو ہے وہ زمین پہ گر پڑا ہے اور میرے منہ سے نکلا کہ یہ اللہ مارے گئے. اس کے بعد اندھیرا ہو گیا. اور دوسرا خواب میں نے 2 دن پہلے دیکھا ہے کہ میرے مرحوم والد میرے ساتھ ہیں
اور ہم کسی گھر میں اپنے گھر کی سیٹنگ کر رہے ہیں، سامان جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، اور میرے والد صاحب میرے ساتھ ہیں اور وہ بہت خوش ہیں میرے ساتھ. اور بھی لوگ ہیں جن کی شکلیں مجھے واضح نہیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن کوئی نہ کوئی گھر میں اور لوگ بھی ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو واضح دیکھ رہا ہوں اور اپنے والد مرحوم کو، اور ہم گھر کی سیٹنگ کر رہے ہیں. یہ میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھا ہے. جی آپ اس کی تعبیر بتا دیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جو پہلے خواب کا تعلق ہے، تو اس کا مطلب اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ وہ نیا کام نہ کریں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ شروع کر دیا ہے تو وہ کام آگے چلے گا نہیں، وہ کام آپ کا رک جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے. اس لیے حسب توفیق فوراً صدقہ دے دیں تاکہ اس کی کوئی بھی نقصان سے آپ بچ سکیں. اور دوسرا، والد کو جو دیکھا، اس کا مطلب یہ آپ کی دنیاوی امور جو ہیں وہ انشاءاللہ بحال ہوں گے. اور آپ کی اگر مالی تنگی ہے اور معاملات میں کچھ پریشانیاں ہیں تو اس کا مطلب وہ فکس ہو جائیں گی. اس کے لیے آپ اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ ان کی روحانی توجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت تبسم ہیں ہیوسٹن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی سن رہے ہیں آپ کی آواز. جی جی اور مولانا صاحب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے. ان کا پروسٹیٹ انلارج ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے ان کو جب دکھاتے رہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو شاید کینسر ہے. اور جب پھر ان کا بایوپسی کروایا تو اب بایوپسی کی رپورٹ 10 تاریخ کو آئے گی. اور ہم لوگ مالی طور پہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور اپنے شوہر کی طرف کی بیماری کی وجہ سے بھی. اور مولانا صاحب میں اور آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے 1-1.5 مہینے پہلے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ میرے پیچھے بھی ایک بھیڑیا لگا ہوا ہے اور میں چیخ رہی ہوں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اچھا پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں کدھر سے جانا ہے، کدھر جانا ہے. پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی مسجد میں ہوں اور وہاں نماز پڑھ رہی ہوں، دعا ہے، وہاں پھول ہیں، گلاب کے پھول ہیں، یہ ہیں. اور پھر تھوڑے دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ نا جیسے کہ دودھ ہے اور وہ ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں. میں نے کہا میری پریشانی ختم ہو جائے گی. اور مگر میں 2 مہینے سے بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. میرے شوہر کی طبیعت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اوہ جی پریشان ہو انشاءاللہ. اور میرے شوہر نے اپنی جمع پونجی، بچوں نے قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے ایک شاپ بھی خریدی تو وہ بھی نہیں چل پا رہی ہے. پیسے ہے ہی نہیں. یا آپ یہ سوچیے کہ ہم امداد پہ چل رہے ہیں. پلیز آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کا جو کینسر کا آیا ہے وہ نہ ہو اور ایسا ہو کہ ہماری مالی پریشانی جی ختم ہو جائے. انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس صدقہ دینے کا مجھے طریقہ بتائیے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں مگر طریقے ہونے چاہیے، کیسے صدقہ دیا جائے آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. جی سر ایک تو نے تم بتایا کہ پروسٹیٹ ان کا انلارج ہو گیا ہے اور اس کی بایوپسی کے لیے بایوپسی میں پتہ چلے گا کہ وہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اور باقی جو انہوں نے خواب بتائے ہیں تو اس کا مطلب ان کے کینسر کے لیے آپ ایسا کریں تو 1 کپ پانی، شہد ملا ہوا پانی، اس کو گرم کرنے ابال لیں، 1 چمچ شہد ڈالیں اس میں اور 1 چٹکی جو ہے ہلدی اس میں مکس کر لیں. اور اس پہ جو ہے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع 1 مرتبہ اور سورہ مزمل، یہ چیزیں دم کر کے صبح اور شام 2 ٹائم ان کو یہ پانی پلانا ہے. اور دن میں کبھی ان کا دل کرے تو 1 چٹکی ہلدی پر 3 دفعہ بسم اللہ دم کر کے وہ چاٹ لیا کریں. اس لیے کہ ہلدی کے بارے میں بہت یہ مجرب لکھا ہے کہ کینسر کے لیے بہت بڑی پروٹیکشن ہے. جو حضرات صحت مند ہے وہ بھی کبھی کبھی 1 چٹکی ہلدی جو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر کے چاٹ لیا کریں تو اس سے کینسر کی حفاظت رہے گی. باقی آپ کے جو خواب ہیں ظاہر ہے کہ وہ پریشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور جو پریشانیاں آپ پہ آئی ہوئی ہیں بظاہر. اور پھر آخری خواب میں جو آپ نے خوشحالی دیکھی، پھول دیکھے، ہریالی دیکھی، اس کا مطلب وہ پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. تو گویا کہ پریشانیاں وقتی ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پہ دور جائیں گی. صدقے کا طریقہ بالکل سادہ ہے. جو بھی چیز اللہ کے راستے میں آپ نے دینی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کر کے آپ وہ چیز اللہ کے راستے میں دے دیں، غریبوں کو دے دیں کہ یتیم خانے میں دے دیں. تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں، کوئی اس کے لمبا چوڑا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس نیت کر کے آپ وہ غریبوں کو دے دیں. اچھا حضرت کچھ ای میلز بھی دیکھ لیتے ہیں. ناظرین بہت ساری ای میلز آتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے بھرپور انداز میں پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی ہے. اور بہت ساری ای میلز پہ لکھا ہوتا ہے کہ ای میلز لائیو پروگرام میں نہ پڑھی جائیں.
تو حضرت انشاءاللہ ان کا جواب آپ کو ای میل کے ذریعے ہی دے سکتے ہیں.